بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، اور لاکھوں درود و سلام، کروڑوں درود و سلام اس ذات اقدس کی بارگاہ میں کہ جس نے طائف کے بازار میں پتھر کھا کر بھی دشمن کو دعائیں دی، اور سلام عقیدت، کروڑہا سلام عقیدت کربلا کے صابر و مظلوم امام کی بارگاہ میں کہ جس نے کربلا کے میدان میں اپنے معصوم علی اصغر کا خون دے کر نانے کے دین کو بچا لیا۔ اور میرا سلام ہو حضور کے اصحاب با وفا پہ، کروڑوں سلام ہوں حضور کے اصحاب با وفا پہ جو ساری زندگی در بطول پہ داڑھی سے جھاڑو دیتے رہے۔ انتہائی قابل صد احترام میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اور میرے لیے انتہائی قابل صد احترام شرکائے جشن، میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آج کے اس مقدس اور بابرکت اور پاکیزہ جشن کے بانیان کا، اپنے بھائی جناب ماہر شہد صاحب کا، کیف جعفری صاحب کا، جناب حاجی خادم حسین صاحب کا، اور دیگر بانیان جشن کا، اور اس علاقے کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے کائنات کے صدیق اکبر اور فاروق اعظم مولائے کائنات علی علیہ السلام کے جشن ظہور کے حوالے سے اس جشن میں شیعہ سنی مسلمانوں کو شریک ہونے کا موقع فراہم کیا ہے۔ حاضرین محترم، وقت کیونکہ کافی بیت چکا اور یقیناً پاکستان کے نامور ذاکرین کو آپ حضرات سن چکے۔ ماہر شاہ صاحب نے یقیناً خلوص کے ساتھ میرے بھائی جناب ملک طاہر اوان صاحب تشریف فرما ہیں، خود بھی ایک عزادار اور مولا کے بہت بڑے ماننے والے عاشق رسول، عاشق آل بیت اور گدائے در بطول ہیں۔ یقیناً انہوں نے بڑے عقیدے کے ساتھ، بڑی خوش عقیدگی کے ساتھ اس جشن کا اہتمام کیا ہے، اور یقیناً اس بات کو سامنے رکھ کر اس جشن کا انعقاد کیا کہ پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک کا ذکر سننے کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آتا۔ کوئی شخص اپنی مرضی سے نہیں آتا، آتا وہ ہے جن کو یہ ہستیاں اجازت عطا کرتی ہیں۔ آتا وہ ہے جن کو یہ ہستیاں اجازت عطا کرتی ہیں۔ میں نے کہا یقیناً بانی جشن نے اپنے عقیدے اور خوبصورت عقیدے کی بنیاد پر آپ حضرات کو اس لیے دعوت دی، اس جشن کا اہتمام کیا کہ کائنات کے رہنے والے تمام مسلمانوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے۔ علی کل بھی حق تھا، علی آج بھی حق ہے۔ یقیناً میں 22 سفر کو اس گاؤں میں پہلے بھی اپنے بھائی جناب سیف اللہ بھٹی کی والدہ محترمہ کے بلندی درجات کے حوالے سے منعقدہ اس رسم سوئم کی مجلس سے خطاب کر کے گیا۔ میں نے پورے ملک میں اس گاؤں کی مثال دی کہ شیعہ اور سنی مسلمانوں کے درمیان جو وحدت دیکھنے کے ملی، پاکستان کے کسی دوسرے شہر میں مجھے وہ شیعہ اور سنی میں محبت دیکھنے میں نہیں ملی۔ یقیناً اس گاؤں کے لوگ
شیعہ اور سنی آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آج میں کیونکہ میرا تعلق اہل سنت سے ہے، آپ نے میرے شیعہ بھائی ذاکرین سے مولا کائنات کے فضائل کو بھی سنا اور علماء کو بھی سنتے رہتے ہیں یقیناً، کیونکہ آج کے جشن کو 13 رجب کے حوالے سے منسوب کیا گیا ہے مولا کائنات کے جشن ظہور اور جشن ولادت کے حوالے سے۔ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ میری ہر مجلس میں یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے کم گفتگو کروں اور اپنے ان اہل سنت بھائیوں سے زیادہ گفتگو کروں جو ابھی تک اپنے گھروں میں خواب غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ نہ میں نے کسی سے داد مانگنی ہوتی ہے، نہ میں کسی داد کے لیے پڑھتا ہوں، نہ مجھے کسی بانی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یا کوئی نعرے لگانے والے کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے پڑھنا ہوتا ہے۔ میرا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ اس ذکر میں آل محمد کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ کوئی راضی ہو نہ ہو، حسنین کی ماں راضی ہو جائے، کہ کوئی راضی ہو یا ہو لیکن حسنین کی ماں راضی ہو۔ ابھی مجھ سے پیشتر ذاکرین نے آپ کے سامنے فضائل امیر المومنین کو پڑھا۔ میں اہل سنت عقائد کے مطابق، اپنے عقیدے کے مطابق کہ میرے بزرگوں نے کیا لکھا مولا کائنات کی ولادت کے حوالے سے، میرے بزرگوں نے اپنی زندگی میں جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے پیغام چھوڑا وہ کیا؟ شاہ عبدالحق محدث دہلوی اہل سنت کے بہت بڑے محدث، بہت بڑے مفسر، وہ اپنی کتاب کنز الاعمال میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کے بڑے بڑے علماء، کائنات کے بڑے بڑے مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ مولا کائنات کعبۃ اللہ میں پیدا ہوئے، وہ خدا کے گھر میں تشریف لائے۔ علی مولا کا کعبے میں آنا یہ کائنات میں علی ابن ابی طالب کی سب سے بڑی فضیلت ہے، اس لیے کہ کعبے میں کسی نبی کی ماں کو اجازت نہیں ملی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے اس لیے کہ کعبے میں علی کی ماں کو رب نے 3 دن تک مہمان رکھا۔ کعبے میں علی کی ماں جناب فاطمہ بنت اسد کو 3 دن تک مہمان رکھا، لیکن اگر کسی نبی کی معصومہ ماں کعبے میں آئی تو خدا نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ مریم چلی جا، یہ میرا عبادت خانہ ہے، زچہ خانہ نہیں ہے۔ لیکن علی کی ماں کو 3 دن کعبے میں مہمان رکھا۔ میں نہیں کہہ رہا، شاہ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کنز الاعمال میں لکھتے ہیں کہ رب اکبر کی قسم دنیا کا ہر عالم یہ بیان کرتا ہے کہ علی کعبے میں آئے، یا علی کی بہت بڑی فضیلت ہے، علی کا کعبے میں آنا یا علی کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی کنز الاعمال میں فرماتے ہیں رب اکبر کی قسم دنیا کے علماء کے نزدیک، دنیا کے محدثین کے نزدیک، دنیا کے مفسرین کے نزدیک یہ علی کی بہت بڑی فضیلت ہوگی کہ علی کعبے میں آئے۔ لیکن شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں رب اکبر کی قسم میرے نزدیک جس خدا نے مجھے پیدا کیا اس خدا واحد کی قسم کھا کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میرے نزدیک کعبے میں علی کا پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں بلکہ کعبے کی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں کعبے میں علی کا پیدا ہونا، وہ کہتے ہیں کہ کعبے میں علی کا پیدا ہو، کعبے میں پیدا ہو، یہ کعبے میں پیدا ہونا یہ علی کی فضیلت نہیں ہے بلکہ کعبے میں آنا یہ علی کی نہیں بلکہ کعبے کی فضیلت ہے۔ اور ابھی رتن صاحب پڑھ کے گئے، ایک ربائی پڑھی انہوں نے تو ربائی پڑھی، لیکن علامہ جلال الدین سیوطی کی
تاریخ سیوطی اٹھا کر، میرا کوئی اہل سنت بھائی اٹھا کر دیکھ لے، علامہ جلال الدین سیوطی کیا لکھتے ہیں؟ رب اکبر کی قسم وہ کہتے ہیں دنیا اس بحث میں پڑی ہے کہ علی کعبے میں آئے یا علی کی فضیلت ہے، یا علی کعبے میں آئے یہ کعبے کی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں دنیا والوں تم یہ بحث کرتے رہو کہ علی کعبے میں آئے یا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت ہے۔ وہ کہتے ہیں تم اس بحث میں پڑھتے رہو کہ علی کا کعبے میں آنا یا علی کی فضیلت ہے یا کعبے کی فضیلت ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں رب اکبر کی قسم یہ تمہارا عقیدہ ہے، لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر چند لمحوں کے لیے جناب فاطمہ بنت اسد چل کے کعبے میں نہ جاتی تو کعبہ خود چل کے ان کے قدموں میں آ جاتا۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبہ خود چل کر ان کے قدموں میں آ جاتا۔ یہ مولا کائنات کی فضیلت ہے، یہ مولا کائنات کی فضیلت بیان کرتے ہو کہ کعبے میں علی آئے، علی پہ احسان کرتے ہو۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، کبھی یہ ذکر مجموع کا محتاج نہیں رہا، کبھی بندوں کا محتاج نہیں رہا، کبھی یہ ذکر کسی حکومتوں کا محتاج نہیں رہا۔ کعبے میں امیر المومنین آئے، کعبے میں آنے کے بعد آج شیعہ اور سنی کی بات کی جاتی ہے۔ میں ہمیشہ شیعہ اور سنی کی عبادت کے حوالے سے بات کرتا ہوں۔ شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی دراڑیں نہیں ڈال سکتا، لیکن بھٹی صاحب میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، یہ میں نہیں کہتا، بڑی ذمہ داری سے علماء اہل سنت کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہتا کہ شیعہ سنی بھائی بھائی یہ شیعہ سنی فرقے کب بنے، مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے، یہ گروہ کب بنے، لیکن مجھے اتنا پتا ہے اپنے بزرگوں کا عقیدہ پڑھنے کے بعد، اپنے بزرگوں کے حالات جاننے کے بعد کہ یہ فرقے اور گروہ اس وقت ختم ہو گئے کائنات کے اندر، یہ مسلکوں کی جنگ اس وقت ختم ہو گئی، یہ گروہ اس وقت ختم ہو گئے جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا۔ یہ گروہ ہوتے ہوں گے، یہ مسلک ہوتے ہوں گے، لیکن رب اکبر کی قسم 13 رجب کو کعبے میں جب ابو طالب کا شہزادہ آیا تو پیر مرتضی امین لکھتے ہیں، آلو مہار شریف کے سجادہ نشین ہیں، پچھلے دور میں یہ پچھلی اسمبلی میں ایم این اے تھے، اسی پاکستان کی پارلیمنٹ میں، ابھی ان کے چچا اور سسر صاحبزادہ افتخار الحسن شاہ ایم این اے ہیں، سیالکوٹ سے صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کے بیٹے ہیں۔ پیر مرتضی امین کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ فرقے کب بنے، کب وجود میں آئے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ گروہ اور مسلک ختم ہو گئے جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا، سارے مسلک ختم ہو گئے اور کائنات میں قیامت تک کے لیے 2 ہی گروہ رہ گئے۔ پیر مرتضی امین کہتے ہیں کہ سارے مسلک ختم ہو گئے، سارے فرقے ختم ہو گئے اور قیامت تک کے لیے 2 ہی گروہ رہ گئے، ایک علی سے محبت کرنے والا، دوسرا علی سے بغض رکھنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ 2 ہی گروہ قیامت تک کے لیے رہ گئے، ایک علی سے محبت کرنے والا اور ایک علی سے بغض رکھنے والا۔ پیر مرتضی امین کہتے ہیں یہ گروہ کس نے بنائے؟ یہ کسی مولوی نے بنائے، یہ مدثر نے بنائے، کسی مدرسے کے مولوی نے یا کسی مدرسے کے محتمم نے بنائے، کسی دربار کے پیر نے بنائے، کسی مجتہد نے بنائے۔ وہ کہتے ہیں یہ گروہ کس نے بنائے، یہ مسلک کس نے بنائے؟ 2 گروہ جو بنے قیامت تک کے لیے، ایک علی سے پیار کرنے والا، ایک علی سے محبت کرنے والا، دوسرا علی سے بغض رکھنے والا۔ وہ کہتے ہیں یہ کسی مولوی نے نہیں بنائے، یہ کسی 2 4 کی کہانی پڑھانے والے ملا نے نہیں بنائے، کسی جمعرات کی روٹی کھانے والے مولوی نے نہیں بنائے، یہ مال ختیجہ پہ پلنے والے کسی غنی اور سخی نے نہیں بنائے، یہ کسی جھوٹے راوی نے نہیں بنائے۔ وہ کہتے ہیں یہ گروہ کس نے بنائے، کائنات میں یہ گروہ کس نے بنائے؟ پیر مرتضی امین کہتے ہیں یہ اس نے بنائے جو خدا کے بغیر، اپنے اللہ کے بغیر کلام ہی نہیں کرتا، جس کے بغیر میرا خدا کہتا ہے کہ میرا پہلا محمد کلام نہیں کرتا، جب تک میں خدا نہیں کہتا، جب تک میں رحمان نہیں کہتا، میرا محمد قدم نہیں اٹھاتا، میرا محمد کوئی بات نہیں کرتا جب تک میں خدا نہیں کہتا۔ پیر مرتضی امین کہتے ہیں کہ یہ گروہ اس نے بنائے، کب بنائے؟ وہ کہتے ہیں جب 3 دن کعبے میں رہنے کے بعد علی ابن ابی طالب کو سرکار ابو طالب علیہ السلام کے گھر میں
منتقل کیا گیا، یعنی اپنے بابا سرکار ابو طالب کے گھر میں شفٹ ہوئے۔ امیر کائنات چوتھے دن لکھا پیر مرتضی امین نے کہ اس وقت عرب کا یہ دستور تھا کہ اگر کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی تو عرب کے لوگ اسے زندہ قبر میں دفن کر دیتے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو عرب کے لوگ اکٹھے ہو کر، چند بزرگ اکٹھے ہو کر، اس محلے کے لوگ اکٹھے ہو کر اس بچے کے گھر میں جاتے، اپنے ہاتھ میں ایک اژدہا لے کر، ایک سانپ لے کر اس بچے کے گھر میں پہنچ جاتے۔ اس بچے کے گھر میں جا کر اس کے جھولے میں سانپ کو پھینک دیا جاتا۔ اگر سانپ بچے کو کاٹ لیتا تو عرب کے لوگ فیصلہ کرتے کہ یہ بچہ جو ہے حلالی نہیں ہے، یہ بچہ حرامی ہے، کیونکہ اس کو سانپ نے کاٹ لیا۔ اگر سانپ نہ کاٹتا، اس بچے کو چھوڑ دیتا، تو عرب کے لوگ یہ فیصلہ کرتے یہ بچہ حلالی ہے، کیونکہ اس کو سانپ نے نہیں کاٹا۔ پیر مرتضی امین کہتے چوتھے دن جب امیر المومنین کو اپنے بابا ابو طالب کے گھر میں شفٹ کیا گیا تو ابو جہل کی قیادت میں عرب کے سارے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا گیا۔ میرے اور آپ کے آقا مولا سرکار ختمی مرتبت کو ساتھ لیا گیا۔ سارے عرب کے سرداروں کو لے کر ابو جہل جناب ابو طالب کے گھر میں پہنچا، اس کے ہاتھ میں اژدہا تھا۔ اب پیر مرتضی امین کہتے ہیں ابو جہل نے آگے بڑھ کر وہ سانپ نکالا اور امیر المومنین کے جھولے میں پھینکا۔ بس ادھر جھولے میں پھینکنا تھا کہ 4 دن کے علی نے 2 انگلیوں سے کھیلتے کھیلتے اس سانپ کے 2 ٹکڑے کیے اور ٹکڑے کر کے جھولے سے باہر پھینک دیا۔ بس ادھر باہر پھینکنا تھا کہ ابو جہل نے چیخنا اور چلانا شروع کر دیا کہ اے عبداللہ کے بیٹے، تیرے چچا کے بیٹے نے قیامت ڈھا دی، تیرے چچا کے بیٹے نے ظلم کر دیا، ہم پہ قیامت ڈھا دی۔ اب جناب رسالت مآب کہتے ہیں اے ابو جہل کون سی قیامت ڈھائی؟ کہا قیامت یہ ڈھائی کہ ہم تو آج تک پیمانہ کرتے تھے اس سانپ سے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے، آج کے بعد تیرے بھائی نے ہمارا پیمانہ توڑ دیا، آج کے بعد ہم کیسے ناپا کریں گے کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے۔ پیر مرتضی امین کہتے ہیں اس وقت سرکار ختمی مرتبت نے کہا ابو جہل آج کے بعد پریشان نہ ہونا، قیامت تک کے لیے پہلے یہ تیرا سانپ فیصلہ کرتا تھا کہ کون حلالی ہے کون حرامی ہے، آج کے بعد یہ فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ قیامت تک کے لیے میرے بھائی علی کی محبت فیصلہ کرے گی۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ حلالی ہوگا، جو علی سے بغض رکھے گا وہ حرامی ہوگا۔ اس لیے کہ کائنات میں اس لیے کہ یہ 2 گروہ کائنات کے پہلے محمد نے اس وقت بنائے جب 13 رجب کو کعبے میں ابو طالب کا شہزادہ آیا۔ ساری زندگی لوگ کہتے رہے، ساری زندگی بس چند باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد میرے بھائی پڑھیں گے، میں نے جتنی حاضری دینی تھی دے لی۔ بس کائنات والوں ساری زندگی لوگ ایک بات ملک طاہر روان صاحب کہتے رہے، کیا کہتے رہے؟ ساری زندگی کبھی یا علی مدد نہ کہنا، کبھی یا علی مدد نہ کہنا، یا علی مدد نہ کہنا، اس لیے کہ شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا۔ بھٹی صاحب کہتے رہے نا، ساری زندگی لوگ کہتے رہے نا، کہتے رہے، بالخصوص وہاں سے تو کہتے رہے نا، ایک ہی خطبہ دیتے تھے نا، علی سے مدد نہ مانگنا، رسول سے مدد نہ مانگنا، رسول سے مدد نہ مانگنا، رسول سے مدد نہ مانگنا، اس لیے کہ رسول اور علی سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، اللہ سے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، اور خبردار کبھی علی سے مدد نہ مانگنا، کبھی یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا، یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا۔ وہ اللہ ہے نا، وہ عادل ہے، وہ تو جانتا ہے نا علی علی ہے۔ ہاں میں اور آپ نہیں سمجھ سکتے، کوئی ذاکر قصیدہ پڑھ کے، کوئی مولوی فضائل بیان کر کے کیا علی کی پہچان کرائے گا؟ وہ اللہ جانتا ہے یہ علی کی شان کا مالک ہے، وہ اللہ تو عادل ہے نا، بندہ عادل نہیں ہے، اللہ عادل ہے نا۔ ساری زندگی لوگ کہتے رہے علی سے مدد نہ مانگنا، علی سے کبھی مدد نہ مانگنا، علی سے مدد نہ مانگنا، اس لیے کہ علی سے مدد مانگو گے تو شرک ہو جائے گا۔ یا علی مدد کا نعرہ نہ لگانا۔ رب نے کہا اچھا
میرے علی کی مدد کا انکار کرتے ہو نا، اگر میں نے تجھے نواز شریف سے مدد مانگنے پہ مجبور نہ کیا تو خدا نہ کہنا۔ ہاں؟ ساری زندگی علی سے مدد کا انکار کرتے رہے، ساری زندگی کرتے رہے کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگنا، علی سے مدد نہ مانگنا، علی سے مدد نہ مانگنا شرک ہو جائے گا، علی سے مدد نہ مانگنا۔ اللہ نے کہا میں تجھے نواز شریف اور راحیل شریف سے اگر مدد مانگنے پہ مجبور نہ کروں تو مجھے خدا نہ کہنا۔ بھائی ساری زندگی جو کہتے رہے ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کے قائل ہی نہیں ہیں، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو۔ اللہ کے مدد مانگنے والے جب یمن کے غیرت مند لوگوں نے اپنے حقوق کے لیے، اپنے ملک میں آزادی کے لیے آزادی کی بات کی، سعودی عرب کو تو کوئی خطرہ نہیں تھا، کعبے کی طرف تو کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ بھائی کعبے کی طرف کوئی مسلمان دیکھ سکتا ہے؟ وہ بدبخت ہے جو کعبے کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے، اس لیے کہ کعبے کو بچانے والا اوپر بیٹھا ہے، وہ تیری میری مدد کا محتاج ہے۔ بھائی کعبے کو کیا خطرہ تھا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، کعبے کو خطرہ ہے، مدد چاہیے، مدد چاہیے، مدد چاہیے۔ کن سے مدد چاہیے؟ ہمیں پاکستانی فوج چاہیے، پاکستانی فوج چاہیے۔ ساری زندگی علی کا مدد کا انکار کرنے والے، ساری زندگی علی مولا کی مدد کا انکار کرنے والے آئے، پہلے ایک مشیر صاحب آئے مذہبی امور کے، ریالوں کو تھیلا بھر کے پاکستان کے مولویوں کو خریدنے کے لیے کہ کعبے کو بچانا ہے، کعبے کو بچانا ہے، یہ ریال تقسیم کرنے ہیں، اور وہ کرنے آ گئے۔ جب ان سے کچھ نہ بن پڑا تو پھر ایک وزیر مذہبی امور آ گئے، وہ بھی جبہ قبہ پہن کر، جب وہ ادھر 15 دن پاکستان میں رہے، جب 15 دن پاکستان میں کچھ نہیں ہوا، پارلیمنٹ نے قرارداد پیش کر دی کہ ہم کسی مسلمان ملک پہ حملہ نہیں کر سکتے، مسلمان سے دشمنی نہیں کر سکتے، ہم فوج بھیج کے کسی کلمہ گو کو قتل نہیں کریں گے، ہم تفریق نہیں کریں گے، بلکہ بھائی بھائی کے درمیان صلح کرائیں گے۔ نواز شریف مجبور ہو گیا، اس نے کہا جی جو پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے، اب ان سے کچھ نہیں بن سکا۔ اب امام کعبہ صاحب تشریف لے آئے نا۔ اب مجھے ایمانداری سے میں نے تقریر نہیں کرنی آج، اب میں نے تقریر نہیں کرنی، میں نے چند باتیں کرنی آپ ایمان سے۔ ان لوگوں کے عقل کا اندازہ لگا لو، عقل کا اندازہ لگا۔ کیا ہوا؟ امام صاحب تشریف لائے ہیں جی، امام کعبہ، امام صاحب تشریف لائے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھے۔ ہم پہلی بات یہ ہے، امام صاحب تشریف لائے، وہاں مکہ المکرمہ میں سارے مسلمان ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس دنیا میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں، اس وقت دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوا جو کعبے کا امام ہو سکے۔ دنیا میں کوئی کعبے کا امام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ کعبے کا کوئی پیش نماز ہو سکتا ہے، کعبے کا پیش نماز ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا جی پاکستان میں وہ نماز پڑھائیں گے، اور پیش نماز صاحب آئے پاکستان میں وحدت کی بات کرنے، دوبندی اور ہمارے اہل حدیث بھائیوں کی مسجدوں میں نماز پڑھا کے چلے گئے، نہ انہوں نے سنیوں کی مسجد میں نماز پڑھائی، نہ انہوں نے کسی شیعہ مسجد میں نماز پڑھائی۔ انہوں نے ثابت کیا کہ میں مسلمانوں کا پیش نماز نہیں ہوں، میں صرف 2 گروہوں کا پیش نماز ہوں۔ انہوں نے پڑھائی۔ بہرحال میں نے کہا ان کی عقل کا اندازہ لگا لو، رب اکبر کی قسم آج 13 رجب کا جشن منا رہے ہیں نا، یہ مسلمان کیا چیز ہے، یہ پاکستان کے مسلمان، مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے عقیدوں پہ کہ ماننے پہ آ جائیں تو کعبے کے پیش نماز کو امام مان لیں، انکار کرنے پہ آئے تو کعبے میں آنے والے علی جیسے امام کا انکار کر دیں۔ رب اکبر کی قسم، کعبے میں آنے والے علی جیسے امام حق کا انکار کر دے۔ میں نے کہا ہے کیا صورتحال؟ بس جی کعبے کو بچانا ہے، کعبے کو بچانا ہے۔ ہمارے اہل سنت کے ایک بہت بڑے شاعر ہیں، اور شاعر کیا بہت بڑے خطیب ہیں، عالم دین ہیں، یقیناً جو سنی بھائی بیٹھے ہیں جانتے ہوں گے، علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری، بہت بڑے اہل سنت کے خطیب ہیں، یقیناً آپ کے ارد گرد میں وہ آئے ہوں گے۔ انہوں نے 4 مصرعے لکھے اور وہ اکثر اپنے جلسوں میں پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کیا لکھا کہ ساری زندگی آل بیت سے بغض کرنے والے
ساری زندگی علی کی مدد کا انکار کرنے والے، وہ کیا ہے؟ آج کعبے کو بچانے کے لیے مدد مانگنے آ گئے۔ کیا مدد مانگی؟ انہوں نے 4 مثلیں لکھے کہ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ۔ بس میرے جملے ضائع نہیں کریں، میرے پاس میرے بھائی پڑھنے والے آ گئے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے اور ان کے درمیان حائل نہیں رہوں گا۔ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ، ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ۔ آپ نے تو قسم نہیں اٹھائی، انہوں نے تو قسم اٹھا لی ہے۔ بیچارے ذاکر کھپ مر گئے، لیکن ادھر سے میرے بھائیوں نے قسم اٹھائی ہے کہ ہم نے بولنا نہیں، لیکن آپ تو پہلے بھی بول رہے تھے، اب بھی بولیں گے۔ ابن عمران کا صدقہ ہے قیام کعبہ، ہم بصد سلام کرتے ہیں، ہم بصد شوق سے سلام کرتے ہیں سلام کعبہ، ہم بصد شوق سے کرتے ہیں سلام کعبہ۔ کل تک جو کہتے تھے خدا کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، آج گلی گلی مدد مانگتا پھرتا ہے امام کعبہ۔ رب اکبر کی قسم، وہ کہتا ہے آج گلی گلی مدد مانگتا پھرتا ہے۔ ملک طاہر صاحب رب اکبر کی قسم مجھے کو بتائے بھائی، آج علی کی مدد کا انکار کرنے والے۔ بھٹی صاحب مجھے ایک بات بتائیں بھائی، پوری دنیا میں اسلامی ممالک کی تعداد ہے 57۔ ملک خادم صاحب 57 اسلامی ممالک ہے، بس 57 اسلامی ممالک ہے بھائی۔ 57 اسلامی ممالک کی اپنی اپنی افواج ہیں، 57 اسلامی ممالک کی اپنی اپنی افواج ہیں۔ پاکستان کے علاوہ 57 اسلامی ممالک کی اپنی اپنی افواج ہیں۔ مجھے خدا کے لیے ایک بات بتائیں، کیا ان نجدی حکمرانوں کو پاکستان کے علاوہ کسی دوسرے ملک کی فوج نظر نہیں آئی؟ بھائی کسی اور سے فوج مانگ لیتے، بھائی پاکستان کی فوج کیوں؟ پہلے ایک بندہ آیا، مشیر آیا، پھر اس کے بعد وزیر آیا، پھر پیش نماز صاحب تشریف لائے، پھر میاں نواز شریف کو سعودی عرب بلا لیا گیا۔ مطالبہ کیا؟ ایک ہی مطالبہ کہ ہمیں فوج دی جائے، ہمیں فوج دی جائے پاکستان میں، ہمیں پاکستانی فوج چاہیے۔ بھائی کیا باقی ممالک جو اسلامی ہیں، کیا وہ ان کے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا 57 اسلامی ممالک کے پاس فوج نہیں ہے؟ کیا وہ فوج ان کے پاس نہیں ہے؟ کیا آپ ان سے فوج نہیں مانگ سکتے؟ کیا ان سے فوج طلب نہیں کر سکتے؟ کیوں مانگی پاکستان سے؟ پاکستان سے کیوں بار بار ایک مطالبہ کیا جاتا رہا کہ پاکستانی فوج بھیجے؟ اور میں کہتا ہوں چک نمبر 103 کے غیرت مند شیعہ سنی مسلمانوں، رب اکبر کی قسم، یہ نجدی حکمران اور نجدی ملا یہ بات سمجھنے پہ مجبور ہو گیا کہ کعبے کو بچا سکتا ہے تو حیدر بچا سکتا ہے، یا نشان حیدر والی فوج بچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ یہ کعبے کو، اس لیے کہ کعبے کو اگر کوئی بچا سکتا ہے تو وہ حیدر بچا سکتا ہے، یا نشان حیدر والی فوج بچا سکتی ہے۔ اس لیے کہ شیعہ اور سنی بھائی بھائی ہیں، ان کے درمیان کوئی رکھنا نہیں۔ میں آج اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، سیف اللہ بھٹی صاحب کی والدہ کی محترمہ کی مجلس میں بھی میں نے کہا تھا، شیعہ سنی میں کوئی تفریق نہیں، رب اکبر کی قسم شیعہ اور سنی مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، ایک نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ایک نبی کا نام لینے والے، ایک کعبے کے ماننے والے، ایک خدا کے ماننے والے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔ میں آج اس مجلس میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بھٹی صاحب کی تو سویم کی مجلس ہی، میرا سوال ہے اپنے شیعہ بھائیوں سے ہے، میرا سوال ہے بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی جو ہیں، آج مجھے کوئی شیعہ بھائی یہ بتائے کہ اہل سنت کے معنی کیا ہے، اہل سنت کا حق کسے جاتا ہے؟ آپ کس بھول میں پڑے؟ ہم جو شیعہ سنی اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں تو لوگ سوال کرتے ہیں ساکی صاحب بھائی شیعہ سنی بھائی بھائی ہیں تو یہ پاکستان میں آخر شیعوں کا قتل عام کرنے والے کون ہیں؟ یہ شیعوں کو مارنے والے کون ہیں؟ علامہ ناصر عباس کو شہید کرنے والے کون ہیں؟ آج پاکستان میں امام بارگاہوں پہ حملے کرنے والے کون ہیں؟ ہمارے معصوم بچوں کو قتل کرنے والا کون ہے؟ اگر اہل سنت نہیں ہے تو یہ کون ہے جو پاکستان میں؟ کوئی ہندوستانی تو نہیں پکڑا گیا، کوئی غیر ملکی تو نہیں پکڑا گیا، کرسچین تو نہیں پکڑا گیا، کون ہے یہ جو رب اکبر کی قسم ہمارے آج شیعہ زاداروں کو شہید کر رہا ہے؟ میرے شیعہ بھائیوں، اس جشن میں خدا کو گواہ بنا کے، ایک اہل سنت ہو کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں،
آپ کا قاتل کوئی سنی نہیں ہے۔ میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ کا قاتل کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے۔ آپ کا قاتل امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والوں کی اولادیں ہیں۔ رب اکبر کی قسم کوئی سنی آپ کا قاتل نہیں ہے، کوئی سنی آپ کا قاتل نہیں ہے، سنی آپ کا بھائی ہے، کوئی سنی آپ کا قاتل نہیں ہے۔ رب اکبر کی قسم پاکستان میں شیعہ کا دشمن کوئی یا رسول اللہ کہنے والا نہیں ہے، عزاداری سید الشہداء کا دشمن کوئی سنی نہیں ہے۔ پاکستان میں شیعوں کا قاتل کوئی یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والا نہیں ہے۔ پاکستان میں شیعوں کا قاتل بخن کہہ کے مکر جانے والوں کے پیروکار ہیں۔ پاکستان میں کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا دشمن نہیں ہے۔ سنو گے، میں آج کھل کے کہنا چاہتا ہوں 103 چک کے اندر رب اکبر کی قسم میں سنی ہو کے اپنے سنی بھائی کوئی بولے یا نہ بولے، میں سنی ہوں، میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا قاتل نہیں ہے، کوئی سنی عزاداری سید الشہداء کا دشمن نہیں ہے، کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں میں ذکر حسین کی مخالفت کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کون ہے جو پاکستان میں شیعوں کا دشمن ہے، جو ذکر حسین کا دشمن ہے، جو ذکر حسین کی مخالفت کرتا ہے؟ رب اکبر کی قسم کوئی سنی اپنے شیعہ بھائیوں کا دشمن نہیں ہے، یہ ماں کے قاتل کو رضی اللہ کہنے والوں کی اولادیں ہیں۔ یہ پاکستان میں آج جو شیعہ سنی بھائیوں کو لڑانا چاہتے ہیں، وقت کم ہے، میں زیادہ دیر آپ کے اور اپنے بھائی کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن مجھے میرے سوال کا کوئی جواب دے کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں؟ آپ کے نزدیک اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ آپ اہل سنت کو کیا سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کنے کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں جو بدھ کو جمعہ کراتے ہیں؟ آپ ان کو سمجھتے ہیں جو بدھ کو جمعہ کراتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ علی جمعہ کو جمعہ پڑھتا ہے ہم بدھ کو جمعہ کرا دیں گے؟ ان کو سمجھتے ہیں کیا؟ ان کو آپ اہل سنت سمجھتے ہیں کہ جو فتح مکہ والے دن میرے نبی کے سامنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، کیا آپ ان کو اہل سنت سمجھتے ہیں؟ وہ رسول کی محبت میں کلمہ پڑھا تھا انہوں نے؟ کیا انہوں نے رسول کے پیار میں کلمہ پڑھا تھا؟ میرے شیعہ سنی بھائیوں، میں سنی ہو کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ رسول کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ فتح مکہ والے دن جنہوں نے کلمہ پڑھا، کوئی رسول کی محبت میں کلمہ نہیں پڑھا، رسول کے پیار میں کلمہ نہیں پڑھا۔ رسول کے پیار میں کلمہ پڑھا ہوتا تو کبھی امیر حمزہ کا کلیجہ نہ چبواتے۔ اگر رسول کے پیار میں کلمہ پڑھا ہوتا تو کبھی میرے رسول کے دانت شہید نہ کرواتے۔ اگر نبی کی محبت میں کلمہ پڑھا ہوتا تو کبھی میرے رسول کے گلے میں اونٹوں کی اوجڑی نہ ڈالتے۔ رب محمد کی قسم فتح مکہ والے دن کلمہ نبی کی محبت میں نہیں پڑھا تھا، بلکہ علی کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھا تھا۔ رب اکبر کی قسم، ان کو آپ اہل سنت سمجھتے ہیں؟ کیا آپ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ اہل سنت ہے؟ یہ اہل سنت ہے؟ رب اکبر کی قسم یہ اہل سنت نہیں ہے۔ اہل سنت کا مقصد کیا ہے؟ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت جو ہیں وہ کون ہیں؟ اہل سنت کے معنی کیا ہیں؟ میں اپنے شیعہ بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، پڑھے لکھے علماء کو سننے والے افراد کا مجمع ہے۔ لال بلوچ صاحب روزانہ آپ نقابت کرتے ہیں مولا کے ممبر پہ، ہزاروں علماء کو سنایا آپ نے، آپ علماء کا سننے والوں کا مجمع ہے۔ میرا سوال ہے شیعہ بھائیوں سے کہ اہل سنت کہتے کسے ہیں؟ اہل سنت کا معنی کیا ہے؟ اہل سنت کا مطلب کیا ہے؟ اہل سنت کے معنی ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، جو نبی کے حکم پہ جان قربان کرے، جو نبی کے حکم پہ جان قربان کرے، جو نبی کے فرمان پر اپنا سب کچھ نچھاور کرے۔ حاجی خادم صاحب یہی ہے نا اہل سنت؟ اسے کہتے ہیں نا، آپ کے بڑے دوست ہیں اہل سنت، وہی اہل سنت ہے نا جو نبی کے حکم پہ جان نچھاور کرے۔ جو نبی کو اکیلا چھوڑ کے بھاگ جائے وہ اہل سنت تو نہیں ہے نا؟ ہاں بھائی، اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ اہل سنت کا مقصد ہے جو نبی کی سنت پہ عمل کرے، جو نبی کے حکم پہ، نبی کے فرمان پہ اپنی جان قربان کرے، اسے اہل سنت کہتے ہیں نا۔ جو نبی کے حکم پہ جان قربان کرے، جو احد میں نبی کو اکیلا چھوڑ دے، کتاب کافی کہہ دے، کتاب کافی کہہ دے، کیا وہ اہل سنت ہے؟ نہیں،
نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ میرے شیعہ بھائیوں، رب اکبر کی قسم، اگر نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو خدا کو گواہ بنا کے آج بھرے اجتماع میں ایک بات کہتا ہوں، جاوید اکبر ساکی نے اپنی شعور کی زندگی میں سارے مذاہب کو پڑھنے کے بعد، سارے عقائد کو پڑھنے کے بعد، رب اکبر کی قسم اگر کائنات میں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی اہل سنت پیدا ہی نہیں ہوا۔ بھائی اگر نبی کی سنت پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو علی ابن ابی طالب سے تو بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا۔ میرا محمد کہتا کیا ہے؟ بس لال بلوچ صاحب ختم کرنے لگا، زیادہ دیر آپ کو اور اپنے بھائی کو زحمت نہیں دوں گا۔ بس سوال ہے میرا کہ اہل سنت کیسے کہتے ہیں؟ جو نبی کی سنت پہ عمل کرے تو بھلا علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی سنی کائنات میں ہو سکتا؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ بھائی جس کی آنکھ کھلے کعبے میں تو دیدار مصطفیٰ نصیب ہو، جو 3 دن تک آنکھیں نہ کھولے، 3 دن تک آنکھیں نہ کھولے، اس علی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ تربیت مصطفیٰ میں گزرے، بھلا اس علی سے بڑا کوئی سنی ہو سکتا ہے؟ میرا محمد کیا فرماتا ہے؟ کائنات کا پہلا محمد کیا فرماتا ہے؟ علی سو جا اس بستر پہ، علی سو جا۔ بس ایک پیغام دے کے میں اجازت چاہ رہا ہوں، علی سو جا، اس لیے کہ اہل سنت اسے کہتے ہیں جو نبی کی سنت پہ عمل کرے۔ شب ہجرت میرا محمد، میرا آقا، وجہ تخلیق کائنات، پہلے محمد کیا فرماتے ہیں؟ علی سو جا اس بستر پہ، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں۔ علی سو جا اس بستر پہ، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے۔ علی سو جا اس بستر پہ، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے۔ اور علی وہ سامنے دیکھ، دروازے پہ دشمن قتل کرنے کے لیے، دروازے پہ دشمن قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے مجھ محمد کو قتل کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ علی سو جا، مجھ سو جا۔ آج ملک طاہر صاحب ایک لوگ سوال کرتے ہیں، ساکی صاحب آپ شیعوں کی مجالس میں جاتے ہیں، آپ شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اولنا محمد، نائبنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کہ پہلا بھی محمد، دوسرا بھی محمد، درمیان والا بھی محمد، آخری بھی محمد۔ ساکی صاحب آپ تو شیعوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، حالانکہ پہلے محمد تو ہیں، پہلے تو محمد ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ باقی محمد کیسے ہو گئے؟ دوسرا محمد کیسے ہو گیا؟ درمیان والا کیسے ہو گیا؟ یا آخری محمد کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا جاہل ملا، تجھ سے تو کروڑ درجے بہتر وہ مکے کا دشمن تھا جو شب ہجرت آخری وقت تک بستر محمد پہ علی کو علی نہیں بلکہ محمد سمجھتا رہا۔ رب اکبر کی قسم، میں نے کہا آخری وقت تک، میں نے کہا تجھ سے تو بہتر وہ مکے کا دشمن تھا جو آخری وقت تک سمجھتا رہا۔ میرا محمد کہتا علی سو جا اس بستر پہ، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں۔ ملک صاحب میں نے شب ہجرت نہیں پڑھنی، بس ایک پیغام دینا ہے جس کے لیے میں موضوع کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں۔ کائنات والوں رب اکبر کی قسم، میرا محمد کہتا ہے سو جا، علی وہ دشمن سامنے کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے۔ اب وہ علی تھا، دنیا کا کوئی لایا ہوا اسلام قبول کرنے والا نہیں تھا، 40 تک کفر کی زندگی گزارنے والا نہیں تھا، وہ اس باپ کا بیٹا تھا جس نے محمد کو اپنے ہاتھوں سے پالا۔ رب محمد کی قسم وہ علی، میرا محمد کہتا علی سو جا اس بستر پہ، وہ بستر پھولوں کی سیج نہیں، موت کا بستر ہے۔ میں لال بلوچ صاحب ایک بات کرتا ہوں، آج 100-300 چک میں آج شیعہ سنی بھائی سارے موجود ہیں، سنی شیعہ کے نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ لگتا ہے۔ یہاں نعرہ حیدری کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے پتہ نہیں کون سے نعرے ایجاد کر لیے، کون سے نعرہ حیدری کو ختم کرنے کے لیے کہ نعرہ حیدری ختم کر دیا جائے، فلاں نعرہ لگا دیا جائے، اور وہ نعرے لگاتے ہیں جس کی ابھی تک تحقیق ہی نہیں ہوئی، وہ نعرہ لگاتے ہیں جس کی ابھی تک تحقیق ہی نہیں ہوئی۔
کہ یہ نعرہ لگا دیا جائے، بس وہ نعرے ایجاد کر لیے، وہ نعرہ۔ میں سنیوں کے خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میرے والد صاحب کی زندگی گزری جمعیت علماء پاکستان میں، مولانا شام نورانی، مولانا عبدالستار نیازی کے ساتھ میرے والد نے کام کیا، صاحبزادہ فیض الحسن شاہ کے ساتھ ساری زندگی میرا والد جمعیت علماء پاکستان کا جنرل سیکرٹری رہا، سنیوں کی نمائندہ تنظیم تھی۔ آج تو گروپ بندی ہو گئی، گروپ پیدا ہو گئے، اس وقت ایک ہی جماعت تھی جمعیت علماء پاکستان۔ جو سنی بیٹھا ہے وہ جانتا ہے کہ مولانا نورانی کی قیادت میں میرے والد جنرل سیکرٹری تھے۔ خدا کی قسم ساری زندگی ہم نے آج تک یہ نعرہ نہیں سنا تھا، یہ پتہ نہیں کس نجدی نے، کس وہابی نے، کس یزید کی نسل نے یہ نعرہ ہم میں داخل کرنے کی کوشش کی۔ میں نے کہا تحقیق کرنے والوں، تم نعرہ لگاتے ہو، ایک نعرہ گلی کوچوں میں لگتا ہے، بازاروں میں لگتا ہے، میلاد کے جلوسوں میں لگتا ہے، گلی کوچوں میں لگتا ہے، ہر گھر میں لگتا ہے، ہر مومن کے گھر میں لگتا ہے، ہر عزاداری کے جلوس میں لگتا ہے، ہر میلاد کے جلوس میں لگتا ہے۔ اور وہ نعرہ کیا ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا نعرہ لگانے والے میلاد مصطفیٰ کے جلوسوں میں نعرہ لگانے والوں، کبھی یہ تحقیق کی ہے کہ یہ نعرہ کس نے لگایا تھا، کب لگایا تھا، کیوں لگایا تھا، یہ کس نے لگایا تھا؟ یہ مال ختیجہ پہ پلنے والے کسی نے لگایا تھا یا کس نے لگایا تھا؟ میں نے کہا رب اکبر کی قسم، شیب ابی طالب میں تربیت پانے والے ابو طالب کے بیٹے کو جب میرے محمد نے کہا علی سو جا اس بستر پہ، یہ پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے، وہ دشمن دروازے پہ قتل کرنے کے لیے کھڑا، میں نے کہا ابو طالب کا شہزادہ بستر محمد پہ لیٹا، ادھر محمد کے بستر پہ محمد بن کر لیٹا، ادھر ابو طالب کے بیٹے نے ایک نگاہ چہرے محمد کی طرف کی، ایک نگاہ دشمن کی طرف کی، ادھر مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا، ادھر علی نے بستر محمد پہ لیٹ کر نعرہ بلند کیا، آقا محمد غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ میں نے کہا یہ نعرہ میں نے کہا یہ نعرہ اس وقت لگا، میرا محمد کہتا علی سو جا، پھولوں کے چین، یہ بستر پھولوں کی سیج نہیں، یہ موت کا بستر ہے۔ علی سویا، علی سویا، ایسا سویا کہ رب کعبہ کی قسم ابو طالب کا شہزادہ پکار اٹھا کہ علی کو کائنات میں کبھی زندگی میں اتنی پر لطف نیند ہی نہیں آئی، نیند ہی نہیں آئی۔ کسی نے سوال کیا ملک صاحب مولا کائنات سے کہ مولا آپ کو پتا تھا کہ دشمن دروازے پہ کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے، آپ کو ڈر نہیں لگا کہ وہ تلواریں لے کے کھڑا ہے ابھی آپ پہ حملہ کرے گا، محمد سمجھ کے آپ کو شہید کر دے گا، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ امیر المومنین کیا فرماتے؟ مولا کہتے ہیں رب اکبر کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی ابن ابی طالب کی جان ہے، جب میں اپنے آقا محمد کے بستر پہ لیٹا، مولا علی کہتے ہیں جب میں آقا کے بستر پر لیٹا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد جبرائیل امین آئے میرے آقا محمد کی بارگاہ میں۔ علی ابن ابی طالب کہتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ جبرائیل آئے، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، نالینوں پہ اپنے ہاتھوں کو رکھا اور رکھ کے عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول خدا نے پیغام بھیجا ہے کہ میرے محبوب کو کہے، میرے مزمل کو کہے، میرے طٰہٰ کو کہے، میرے یاسین کو کہے، میرے محبوب کو کہے اے میرے محمد زمین میں سے تھوڑی سی مٹی اٹھا اور مٹی اٹھا کے اس پہ قرآن کی چند آیات پڑھ اور آیات پڑھ کے دشمنوں کی طرف پھینک۔ امیر المومنین کہتے ہیں رب اکبر کی قسم میرے محمد نے تھوڑی سی مٹی اٹھائی، تھوڑی سی مٹی اٹھائی تو علی ولایت کا شہنشاہ نظر آتا ہے۔ وہ کہتا ہے جب میں نصیری کو دیکھتا ہوں تو مجھے وہ علی کو اپنا رب مانتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے کسی بندے سے نہیں پوچھا، وہ کہتا ہے پھر میں بندے کے پاس نہیں گیا، کسی مولوی کے پاس نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے میں پھر مولوی کے پاس اس لیے نہیں گیا کہ مولوی مجھے خدا بھی بھلا دے گا، میرا سوال بھی بھلا دے گا۔ وہ کہتا ہے میں کسی فقیر کے پاس نہیں گیا۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے اپنے خدا سے رجوع کی۔ وہ کہتا ہے چاروں عقیدے میں نے سامنے رکھے اور چاروں عقیدوں کو سامنے رکھ کے وہ ان چاروں عقیدوں کو سامنے رکھ کے شاعر لکھتا کیا ہے؟ اہل سنت کا شاعر ہے لال بلوچ صاحب، بڑا کلام پڑھتے بھی ہیں لکھتے بھی ہیں آپ، لیکن سنی کے شعر بھی سننا۔ سنی کیا لکھتا ہے؟
کہ زمانے میں مولا کائنات کی ذات کو سامنے رکھا، جو میرے بھائی نے پڑھا کہ زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے، زمانے میں کہ کسی کو چوتھا خلیفہ، کسی کو پہلا امام، کسی کو ولایت کا شہنشاہ، کسی کو خدا معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے۔ آج جشن منا رہے ہیں نا مولا کائنات کا جشن ہے نا۔ زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، ہاتھ باندھ کے کہ زمانے میں انسان کو کیا سے کیا معلوم ہوتا ہے، ہمیں تو بندہ خالق نما معلوم ہوتا ہے۔ نصیری کی خطا بے شک، نصیری کی خطا بے شک، مگر تو رحم کر خالق، اسے بنایا ہی کیوں ایسا جو خدا معلوم ہوتا ہے، اسے بنایا ہی کیوں ایسا۔ بس رب اکبر کی قسم، ملک طاہر حسین امان میرے بھائی ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ امام شافعی کا وہ قول سنائے کہ جو امام شافعی کہہ گئے۔ امام شافعی کوئی دنیا کا عام عالم نہیں ہے، شافعیوں کا رابر ہے، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ان کے شاگرد موجود ہیں، ان کے یونیورسٹی، ان کے رب اکبر کی قسم آج لاکھوں کی تعداد میں علماء ان کے شاگردوں میں، جو آج ان کے آگے لاکھوں شاگرد ہیں، وہ پوری دنیا میں گئے۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ میں پوری دنیا کی یونیورسٹیوں میں گیا، میں کائنات کا کونا کونا چھان مارا، میں کائنات کے کونے کونے میں گیا، ایک ایک مذہب کی عبادت گاہ میں گیا، ایک ایک یونیورسٹی میں گیا، دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھا، سارے عقیدوں کو پڑھا، اپنی فقہ شافعی کو قائم کیا، اپنی فقہ کو لاگو کیا، اپنے شاگردوں کو پیدا کیا، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں ہزاروں شاگرد پیدا کرنے کے بعد، اپنے ہزاروں کتابیں لکھنے کے بعد، ساری دنیا کے مذاہب کو پڑھنے کے بعد، رب اکبر کی قسم دنیا کی یونیورسٹیوں کا مطالعہ کرنے کے بعد، امام شافعی کہتے ہیں کہ جب میرا وقت آخر آ گیا، مرنے کے میں بالکل قریب آ گیا، آخری سانسیں باقی رہ گئی، امام شافعی کہتے ہیں اپنے مرید کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے کسی صحابی کو کہ جاؤ میری کتاب لے کے آؤ، میری زندگی کی آخری کتاب، وہ جو میں مکمل کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ شافعی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ کتاب لے کے آؤ۔ وہ خلیفہ کتاب لے کے آیا، امام شافعی نے اپنی زندگی کی آخری کتاب کا آخری صفحہ کھولا، آخری صفحے کے اوپر آخری جملہ لکھا، آخری جملہ لکھ کے قلم کو توڑ دیا، کتاب کو بند کر دیا، اور امام شافعی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آخری صفحے پہ جملہ کیا لکھا کہ دنیا کے رہنے والوں، شافعی ساری زندگی دنیا کی یونیورسٹیوں میں جاتا رہا، دنیا کے سارے مذاہب کو پڑھا، دنیا کے سارے عقائد کو پڑھا، دنیا میں ہزاروں مدرسے قائم کیے، دنیا میں لاکھوں شاگرد پیدا کیے، ہزاروں کی تعداد میں کتابیں لکھی، لیکن شافعی آج مرنے سے پہلے ایک حقیقت کا اعتراف کر کے مرنا چاہتا ہے۔ شافعی مرنے سے پہلے اس حقیقت سے پردہ اٹھا کے مرنا چاہتا ہے کہ شافعی مرتے مرتے مر گیا، لیکن رب اکبر کی قسم شافعی مرتے مرتے یہ بات سمجھ نہ سکا کہ علی رب ہے یا رب علی ہے۔ شافعی رب اکبر کی قسم مرتے مرتے مر گیا۔ بس میرے بھائیو، مولا کائنات کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے جبرائیل آیا، جبرائیل امین آیا، جبرائیل امین آیا، مٹی اٹھائی، حضور کی بارگاہ میں پیش کی، حضور نے مٹی پہ کچھ پڑھا۔ مولا کائنات کہتے سوال کیا نا کہ جی مولا آپ کو ڈر نہیں لگا تلواروں سے کہ وہ جو آپ کو قتل کر دیتے محمد سمجھ کے، آپ کو خوف نہیں آیا؟ علی بن ابی طالب کہتے میری نگاہوں کے سامنے میرے آقا محمد نے مٹی کو اٹھایا، اس پہ کچھ پڑھا اور پڑھ کر ان دشمنوں کی طرف پھینکا۔ بس ادھر علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ جب میرے محمد نے ان دشمنوں کی طرف اس مٹی کو پھینکا،
اس تھوڑی سی مٹی کو، تو آقا علی کہتے رب اکبر کی قسم میں نے دشمن کو اندھا ہوتے ہوئے دیکھا، میں نے آنکھوں سے نابینا ہوتے ہوئے دیکھا، جب میں نے ان کو اندھا ہوتے ہوئے دیکھے، مولا علی کہتے رب اکبر کی قسم اس کے بعد میں اتنی گہری نیند سویا کہ علی ساری زندگی اتنی گہری نیند نہیں سویا۔ کیوں سویا؟ کہ یہ سوچ کر سو گیا کہ جو چھوٹی سی مٹی کا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ بوتراب کا مقابلہ کیا کریں گے۔ رب اکبر کی قسم، بس میرے بھائیوں، بس میرے بھائیوں، کائنات میں سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں۔ تو علی ابن ابی طالب سے بڑا کائنات میں کوئی سنی پیدا نہیں ہوا۔ یہ سوال تھا میرے شیعہ بھائیوں سے میرا، اب جو سنی بیٹھا ہے میرا اس سنی سے سوال ہے۔ سنی میں ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں، کبھی اس خیال میں نہ رہنا کہ آج شیعہ کی مسجدوں میں، آج شیعہ کی امام بارگاہوں پہ بھنگ گر رہے ہیں، ہم محفوظ ہیں۔ آج شیعہ کے بچے مر رہے ہیں، میرے بچے اپنے گھروں میں محفوظ بیٹھے ہیں۔ خبردار ہو جا، آج اگر شیعہ کے امام بارگاہیں محفوظ نہیں ہیں تو کل تیرے دربار بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ اس لیے کہ آج امام بارگاہیں محفوظ نہ رہیں تو کل تیرا داتا دربار تو محفوظ نہیں رہا۔ اگر آج عزاداری کے جلوس محفوظ نہ رہے تو کل تیرے میلاد مصطفیٰ کے جلوس بھی محفوظ نہیں رہیں گے۔ آج ذکر حسین کی محافل اگر محفوظ نہ رہیں تو کل تیرے میلاد مصطفیٰ کی محفلیں محفوظ نہیں رہیں گی۔ جاگ جا، آج شیعہ سنی کی تفریق نہ کرنا، شیعہ اور سنی بھائی بن کر اپنے دشمن کی پہچان کرو۔ اپنے گھروں میں غفلت کی نیند نہ سونا، اس لیے کہ تمہارا دشمن تمہارے گھر کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے۔ بس میرا سوال ہے تم سے، میں نے شیعوں سے سوال کر لیا کہ اہل سنت کسے کہتے ہیں؟ جو سنت رسول پہ عمل کرنے والا ہو۔ اب سنیو، میرا سوال ہے تم سے، اپنے سنی بھائیوں سے، کہ مجھے بتاؤ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کے معنی کیا ہیں؟ تم مجھے بتا دو شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ کا معنی یہ ہے، شیعہ نے علی اسے کہتے ہیں جو علی سے پیار کرے، جو علی سے محبت کرے، جو علی سے مودت کرے، جو علی کے نام پہ اپنی کائنات کو لٹا دے، جو علی کے نام پہ اپنی اولاد کو قربان کر دے۔ کائنات والو، اگر سنت رسول پہ عمل کرنے والے کو اہل سنت کہتے ہیں تو رب اکبر کی قسم کائنات میں علی ابن ابی طالب سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے۔ اور اگر علی سے پیار کرنے والے کو شیعہ کہتے ہیں، علی سے محبت کرنے والے کو اگر شیعہ کہتے ہیں، تو کائنات میں اگر علی سے بڑا کوئی سنی نہیں ہے تو علی سے پیار کرنے والے کو اگر شیعہ کہتے ہیں تو رب محمد کی قسم کائنات میں میرے محمد سے بڑا کوئی شیعہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ آج جو دشمن شیعہ اور سنی کو جدا کرنا چاہتا ہے، وہ شیعہ اور سنی کو جدا نہیں کرنا چاہتا، وہ رب اکبر کی قسم علی و محمد کو جدا کرنا چاہتا ہے۔ میں دعاگو ہوں جناب مار شاہ صاحب کا اور ان کے خاندان کا، جنہوں نے آج اس جشن کا اہتمام کیا، ان تمام افراد کا، کیف جعفری صاحب کا، حاجی خادم صاحب کا، صاحب بڑی جتنے محبان آل محمد جنہوں نے جشن کے دام درم سخنے انعقاد کے لیے تعاون کیا ہے، مولا ان کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ بس میں آخری 2 نعرے لگاؤں گا۔ شیعہ سنی مسلمانوں، میں نے پوری تقریر میں کہا کوئی بولے نہ بولے، اب اگر ان 2 نعروں پہ کوئی نہ بولا، میں گواہی سے کہتا ہوں روز محشر کو رسول اللہ کے سامنے وہ اپنی شفاعت پیش نہیں کر سکے گا۔ اس لیے کہ شیعہ اور سنی اب بھی اگر تم نہ جاگے اپنے دشمن کی موت کے لیے، شیعہ اور سنی اب بھی نہ بولے اپنے دشمن کی موت کے لیے، پھر تمہارا دشمن تمہیں مٹا دے گا۔ اگر یہ نعرے تم نے دل سے لگا دیے، دونوں ہاتھ بلند کر کے، تمہارا دشمن اپنی موت آپ مر جائے گا۔ پہلا نعرہ کیا ہے جو ہاتھ اٹھا کے لگانا ہے؟ وہ نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے زور سے بولے گا، جس نے نبی کا کلمہ پڑھا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ جس شیعہ نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے کہے گا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب جس مسلمان نے اپنی ماں کا دودھ پیا مل کے کہے گا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ اپنے دشمن کی موت کے لیے لبیک یا حسین،
قادیانیوں کی موت کے لیے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدری۔ بولو 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 سخیران کرم درمان۔ پیچھے ہو جائے، تھوڑا پیچھے۔